حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد فرمایا، لوگو ایک ہی وقت میں دو آدمیوں کی روح نکل رہی تھی، ایک رو رہا تھا دوسرا مسکرا رہا تھا۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی لمحے کے اندر دو آدمیوں کی روح نکل رہی تھی، دو آدمی مر رہے تھے، ان میں سے ایک رو رہا تھا دوسرا مسکرا رہا تھا۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ رونے والا کیوں رو رہا تھا اور مسکرانے والا کیوں مسکرا رہا تھا؟ فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح نکالنے کے بعد آسمان کی طرف اڑتے ہوئے جاتے ہیں، یہ مرنے والا انسان روح کو جاتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان۔ علامہ ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو مشہور عبادت گزار تھا، اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے لوگ اس کی دل سے عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ تو میرے اللہ کا وعدہ ہے نا جو فرماتا ہے اے میرے بندو تم میرے بن کر تو دیکھو، تم میرے بن کر تو دیکھو، ساری کائنات تمہارے قدموں پر نہ ڈال تو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ میں نے تمہیں گدھا کیوں بنایا، میں نے تمہیں بھکاری کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو تم میرا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جاتے ہو خیرات مانگنے کے لیے۔ تم میرا دروازہ کیوں چھوڑتے ہو؟ میری چوکھٹ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جاتے ہو بھیک مانگنے کے لیے۔ تمہارا یہی عمل مجھے پسند نہیں ہے، اسی عمل نے تمہیں گدھا بنا دیا، اسی عمل نے تمہیں بھکاری بنا دیا۔ جب بھی مانگو میں رب سے مانگو۔ اے میرے بندو تم غلام ہو کر میری طرف بڑھو، میں رب ہو کر تمہارا استقبال کروں گا۔ کہتے ہیں کسی عبادت گزار کے پاس ایک متکبر شخص آیا، بڑی ہی رعب اور دبدبے سے کہنے لگا کہ تم میری رقم واپس کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تم میرا قرض واپس کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بہتری اسی میں ہے کہ مجھے میرا قرض واپس کر دو، ورنہ میں قاضی کی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا اور تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کروں گا۔ یہ عابد نوجوان کہنے لگا اے میرے عزیز بھائی، میرے اور تمہارے درمیان آج تک کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، قرض لینا دینا تو رہی دور کی بات، میرے اور آپ کے درمیان تو کبھی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی لین دین نہیں ہوا، کبھی میں نے تم سے کوئی قرض لیا ہی نہیں، تم مجھ سے 300 درہم کیوں طلب کر رہے ہو؟ تمہارا مطالبہ سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ وہ ظالم شخص بولا تمہیں ہر حال میں یہ قرض دینا پڑے گا۔ اللہ والے نے کہا تم ایک بار اپنے مطالبے پر غور کرو۔ اس نے کہا میں نے غور کر لیا، تمہیں ہر حال میں یہ قرض ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ والے نے پھر سے کہا تم ایک بار اپنے مطالبے پر غور کرو، اور ادھر میں بھی سوچتا ہوں، گھر میں اپنے اوراق دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بھول چکا ہوں اور مجھے میرے اوراق میں کوئی ایسی تحریر مل جائے جو تمہاری بات کی تصدیق کرے اور تمہیں تمہارا قرض واپس مل جائے۔ اللہ والا گھر آیا، ایک ایک اوراق کی جانچ پڑتال کی، سارے کے سارے اوراق چھان مارے، کہیں بھی اس کا قرض نہ ملا۔ جب کہیں بھی اس کا قرض نہ ملا تو رات کے دوسرے پہر جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی، چرند پرند انسان حیوان ساری کی ساری جب کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت اس اللہ والے نے کیا کیا؟ اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی او میرے مالک، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی، یا اللہ اگر وہ شخص اپنے قول و اقرار پر سچا ہے، اگر وہ شخص اپنی بات پر سچا ہے، اگر واقعی میں نے اس کا قرض دینا ہے تو پھر مجھے اس کا حق واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے میں نے اس کا قرض نہیں دینا، اگر وہ واقعی مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے چکروں میں ہے تو اس کا ہاتھ شل کر دے، اس کا ہاتھ فالج زدہ کر دے، تاکہ لوگوں کو میرا سچ اور اس کا جھوٹ معلوم ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ والے کی دعا کرنے کی دیر تھی۔ اگلے دن جیسے ہی سورج طلوع ہوا،
تو ایک دم ایک بھیانک منظر دیکھنے کو ملا کہ اس الزام تراشنے والے نوجوان کو لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اس پر فالج کا حملہ ہو گیا ہے، اس کا آدھا جسم بالکل شیل ہو گیا ہے، فالج زدہ ہو گیا ہے۔ اس شخص نے آتے ہی اللہ والے سے کہا تم مجھے معاف کر دو۔ اے اللہ والے، کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ میں وہی شخص ہوں جس نے کل آپ سے دھاندلی اور زیادتی کرتے ہوئے 300 درہم مانگے تھے۔ اگر سچ پوچھتے ہو تو یہ سب کچھ میں نے آپ کو صرف ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہی کیا تھا، باقی نہ تو میں نے آپ کو قرض دینا ہے اور نہ ہی تو آپ سے لینا ہے، نہ ہی تو میرا آپ سے کوئی لین دین تھا۔ جب میں نے لوگوں کو آپ کی عزت کرتے ہوئے دیکھا، جب میں نے لوگوں کو آپ کی عزت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میرے دل نے چاہا کیوں نہ اس کی عزت خاک میں ملانے کی کوشش کروں۔ اللہ والے نے فرمایا او نادان، کیا تو جانتا نہیں ہے میرا اللہ صرف انہی لوگوں کا ہے جو میرے اللہ کے ہیں، جو اللہ کے نہیں ہیں، اللہ بھی انہی کا نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو شیر کے اوپر سوار تھا اور سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا حیران رہ گیا کہ شیر بھی انسان کا دشمن ہے اور سانپ بھی انسان کا دشمن۔ یہ شخص شیر کے اوپر سوار ہے اور سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا ہے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا اے شخص یہ بتا کہ تیری شیر سے اور سانپ سے صلح کب سے ہوئی؟ شیر کے ساتھ اور سانپ کے ساتھ دوستی کب سے ہوئی؟ اس شخص نے کہا جب سے میں اللہ کا دوست بنا، اللہ نے انہی میرا دوست بنا دیا۔ جب سے میں اللہ کا بنا ہوں، اللہ نے انہی میرا بنا دیا۔ جب سے میں نے اللہ سے صلح کیے نا، اللہ نے ان کی میرے ساتھ صلح کر لی۔ خیر، اللہ والے کو ذلیل کرنے والا شخص کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسی حرکت بالکل نہیں کروں گا، کسی کو تنگ نہیں کروں گا، کسی کو ذلیل نہیں کروں گا، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں نہیں ملاؤں گا۔ ہائے، اللہ والے نے ایک بار پھر سے دعا کے لیے اپنے بابرکت ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک اگر یہ شخص اپنے قول و اقرار میں سچا ہے تو اسے ایک بار پھر سے شفا یاب کر دے۔ اللہ نے عین اسی وقت اپنے نیک بندے کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ یہ فالج زدہ شخص ایک دم اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، پھر یوں چلنے لگا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ جوانو، اللہ کی محبت میں بھی خالص بن جاؤ، اللہ کے پیار میں، معرفت الہی میں، خشیت الہی میں بالکل خالص بن جاؤ۔ جب تم اللہ کی محبت میں، پیار میں، خشیت الہی میں، معرفت الہی میں خالص بن گئے تو یاد رکھنا پھر وہ لمحہ آنے والا ہے کہ جب اللہ فرمائے گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ اے میرے بندے تو میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا۔ جب میں تیرا ذکر کروں گا گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا افسوس ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتے۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتے؟ حضرت علی نے فرمایا میاں فقط پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے، پیٹ کو پیاسا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ خود کو متقی پرہیزگار، پانچوں وقت کا نمازی اور گناہوں سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ انسان روزہ رکھنے کے بعد کھانے پینے سے تو دور ہو جاتا ہے، مگر ان ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، ان کانوں سے گندے کلمات سنتا ہے، اس زبان سے گندے کلمات بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، دل کے اندر حسد رکھتا ہے، نفاق رکھتا ہے، ایڑی مار کے چلتا ہے، فخر سے چلتا ہے، تکبر سے چلتا ہے، مظلوم پر ظلم کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتا، فرمایا ایسے شخص کو روزے کا ثواب نہیں دیا جاتا۔ جو شخص روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، گندے گانے بھی سنتا ہے، آنکھوں سے گندے مناظر بھی دیکھتا ہے، فرمایا لوگو
اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی جو شخص اس طرح کو روزہ رکھتا ہے۔ فرمایا لوگوں روزہ تو اس طرح کا ہونا چاہیے، روزہ رکھو تو اس طرح کا رکھو کہ تمہارے ہاتھوں کو بھی روزہ ہو۔ ہاتھوں کے روزے ہونے کا مطلب کسی کو ایذا نہیں دیں گے، تمہارے کانوں کو بھی روزہ ہو، گندے کلمات نہیں سنیں گے، زبان کو بھی روزہ ہو، گندے کلمات بولیں گے نہیں، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، اللہ اکبر۔ آنکھوں کا روزہ، گندے مناظر نہیں دیکھیں گے، پاؤں کا روزہ ایڑی مار کے نہیں چلیں گے، تکبر سے نہیں چلیں گے۔ فرمایا ایسا روزے دار روزہ افطار بعد میں کرتا ہے، اللہ کا محبوب پہلے بن جاتا ہے، اللہ کا ولی پہلے بن جاتا ہے۔ جو شخص اس طرح کا روزہ رکھتا ہے، ان تمام چیزوں پر عمل کرتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا ایسا شخص روزہ افطار بعد میں کرتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ پہلے بن جاتا ہے، اللہ کا ولی پہلے بن جاتا ہے۔ جوانو آؤ رمضان کا ادب کریں، رمضان کا احترام کریں، رمضان جو چاہتا ہے رمضان کی چاہت پر اپنی چاہت قربان کریں، رمضان کی رضا پر، رمضان کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کریں، اپنی رضا قربان کریں، پھر جا کے رمضان اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرائے گا، ضرور سفارش کرے گا۔ تب سفارش کرائے گا جب تم رمضان کی رضا پر اپنی رضا قربان کرو، رمضان کی چاہت پر، رمضان کی مرضی پر اپنی مرضی اور چاہت قربان کرو گے، تب یہ رمضان جا کر اللہ کے حضور تمہاری سفارش کرائے گا۔ جوانوں پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن آپ کے اور میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتایا، کامیابی کی راہ بتائی، اللہ کا راستہ دکھایا، اسی مقصد اور جد و جہد پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اسی مشن پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب میرے کریم آقا کے بعد آج ہمارے لیے سب سے بڑا محسن وہ ہے جو وہ کام کر کے دکھائے جو کام رسول اللہ نے کیے۔ کون سے کام کیے؟ بھوکوں کو روٹی کھلائی، پیاسوں کو پانی پلایا، غریبوں کی مدد کی، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی۔ اللہ اکبر۔ اپنے دروازے پر اپنا آیا، اپنوں کے سروں پر شفقت برا ہاتھ رکھا، اگر کوئی دشمن آیا ہے دشمن کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا۔ بھوکے کو روٹی کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اپنی زندگی کا اصلی مقصد سمجھا میرے کریم نبی نے۔ حضرت مولانا روم کے پاس آپ کا ایک مرید آیا، حضرت مولانا روم نے اپنے مرید سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ کہا حضرت مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ تو میری گلی میں رہنے والے کتے بھی کرتے ہیں، کتوں کو بھی اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نظر تو نہ آیا نا؟ مرید بولا حضرت پھر آپ کی کیسی گزر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر مل جائے تو اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو کبھی نہ شکری نہیں کی۔ قبلہ بھوکے کو روٹی کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، کسی کی بیٹی کو جہیز کے بغیر قبول کرنا، کسی بیمار سے اس کا حال چال پوچھنا، اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دینا، اس کی مدد کر دینا، اسے حوصلہ دینا، یہ ہیں تو بڑے سستے کام، یہ ہیں تو بڑے سستے عمل، مگر میرے اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ یہ عمل اپنانے والا شخص اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بندہ بن جاتا ہے۔ ان کاموں سے عرش والا اور مدینے والا بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ قیامت کے دن میرا اللہ اپنے بندوں سے کہے گا میرے بندو میں بھوکا تھا، مجھے روٹی کی ضرورت تھی، تم نے مجھے روٹی کیوں نہ دی؟ میں پیاسا تھا، مجھے پانی کی ضرورت تھی، تم نے مجھے پانی کیوں نہ دیا؟ میں بیمار تھا، تم میرا حال پوچھنے کو کیوں نہ آئے؟ بندے کہیں گے مالک تو تو ہر عیب سے پاک ہے، تو تو بیماری سے پاک، تو تو کھانے سے پاک، تو تو پینے سے پاک، پھر یہ بھوک کیسی، پھر یہ پیاس کیسی، پھر یہ بیماری کیسی؟ میرا اللہ فرمائے گا او میرے بندو تمہارے دروازے پر وہ غریب ضرورت مند آیا تھا، بھوکا آیا تھا روٹی مانگنے کے لیے، کاش کہ تم اسے ایک روٹی دے دیتے، کاش کہ تمہیں اس کی بھوک پر رحم آ جاتا اور تم اس کو میرا بندہ سمجھ کے ایک روٹی دے دیتے، آج اس کا اجر میں ہی تم کو عطا کرتا۔ فرمایا او میرے بندو تمہارے دروازے پر فلاں پیاسا شخص آیا تھا پانی مانگنے کے لیے، تم نے اسے پانی کیوں نہ دیا؟ اگر اس کو میرا بندہ سمجھ کر ایک گھونٹ پانی کا دے دیتے، آج اس کی جزا
تم لوگ مجھ سے ہی لیتے. او نادانو، تمہارے محلے میں میرا وہ بندہ بیمار پڑا تھا، اس کا حال پوچھنے کے لیے تم کیوں نہیں گئے تھے؟ کاش کہ تم لوگ میرے اس بندے کا حال پوچھنے چلے جاتے، اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتے، اس کو حوصلہ دیتے، آج اس کا اجر تم لوگ مجھ سے ہی لیتے. جوانو، میرے نبی کی شان دیکھیے، اپنا تو رہا اپنا. اگر دروازے پر دشمن بھی چل کر آیا ہے تو میرے کریم نبی نے دشمن کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا، کچھ نہ کچھ دے کر ہی واپس رخصت کیا ہے. آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ ایک یہودیہ عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا. گھر میں 2 لوگ رہتے ہیں، ایک یہودیہ ماں رہتی ہے، ایک یہودی بچہ رہتا ہے. امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئے. صبح کو کھاتے ہیں، شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں، صبح کے لیے نہیں ہوتی. ماں کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا، جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا. یہ بچہ گیا چاچو جی کی چوکھٹ پر، دروازہ کھٹکایا. چاچو جی باہر نکلے. ہاں کیا لینا ہے؟ بچے نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا ہے، اب تو جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے. خدارا تیرے گھر میں اگر کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں. آئے چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا، بچہ روتا ہوا واپس کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص مل گیا. اس شخص نے کہا، بچے خیر تو کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے کہا، نہ پوچھ میاں، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے. چاچو جی گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، بس دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پڑی. اس شخص نے کہا، بچے رو مت، چاچو جی نے اگر لباس نہیں دیا تو کیا ہوا؟ میں تجھے ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آئے. بیٹے اگر تو نے ماں کے لیے لباس لینا ہے تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جا، چلا جا محمد کی چوکھٹ پر. میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی چلا جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. اور سن لے وہ ہے مسلمانوں کا نبی. یہ بچہ گیا اپنی یہودیہ ماں کے پاس، کہا ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا، روتا ہوا واپس کی طرف آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا. اس نے کہا اگر ماں کے لیے لباس لینا ہے تو کسی اور کی چوکھٹ پہ نہ جا، چلا جا محمد کی چوکھٹ پر جہاں دشمن بھی جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. ماں نے کہا نہیں بیٹے اس کے دروازے پہ نہ جانا، میں نے سنا ہے وہ مسلمانوں کا نبی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ اس کو جو بھی ملتا ہے اسی کا ہی ہو جاتا ہے. وہ جس کو دیکھتا ہے نا اس کو اپنا ہی بنا لیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس کی نظر تم پر پڑے اور تو اسی کا بھی نہ ہو جائے. بچے نے کہا نہیں ماں، میں مذہب کا پکا ہی رہوں گا، جاتا ہوں چادر لینے، چادر دے گا تو دے دے گا، لباس دے گا تو دے دے گا، نہیں تو اسے پہلے بتا دوں گا میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا. یہ بچہ گیا، اس نے صحن حرم پر قدم رکھا. کیا دیکھتا ہے؟ میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے. میرے نبی نے جب اس بچے کو دیکھا، بچے کا دل رو رہا تھا. نبی نے فرمایا بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ اور تجھے کسی نے مارا؟ بھوک لگی ہے، روٹی دوں، پیاس لگی، پانی دوں؟ کہا پہلے بتا دوں میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا. میری ماں نے مجھے روکا ہے، اس کا کلمہ نہیں پڑھنا. میرے نبی مسکرائے. میرے نبی نے فرمایا اچھا نہ پڑھنا کلمہ، یہ بتا کہ تو کیسے آیا؟ کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، اگر تیرے پاس کوئی چادر ہو، کوئی پرانا لباس ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں. ہائے میرے کریم نبی نے جب سنا اس کی یہودیہ ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے اسے یہ نہیں کہا اوے دفع ہو جا، میری مدد تو صرف میرے مسلمانوں کے لیے نامیانہ. میرے نبی نے جب سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری، بچے کے ہاتھ میں دے دی. بچہ دوڑتا ہوا گیا، گھر میں ماں لیٹی ہوئی تھی. بچے نے جاتے ہی وہ رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑا دی. جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر آئی، ماں کے دل کی دنیا بدل گئی. ماں نے کہا بچے کہیں مذہب تو نہیں دے کے آ گیا، اور کہیں دین تو نہیں دے کے آ گیا؟ کہا نہیں ماں، نفع کا سودا کر کے آیا ہوں، مذہب بھی بچا کے آ گیا ہوں، دین بھی بچا کے آیا ہوں، چادر بھی لے کے آیا ہوں. ماں نے کہا بچے، او میرے لخت جگر، میرے نور نظر، تو سگے چچا جی گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا. کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی. تیری ماں کا جسم ڈھانپنے کے لیے تجھے چادر دے دی بیٹے. کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی. بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے،
اس کا دین بھی سچا، اس کا خدا بھی سچا، بیٹے اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔